جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں، فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے۔ عالمی، علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کچھ سوچ بچار، لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں۔ عالم، جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں، فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے۔ اس کی بھی تو اپنی اسکیمیں ہیں نا، جو 1,000 برس کی ہوتی ہیں۔ تم بڑا تیر مارو گے، 5 سالہ منصوبہ بناؤ گے، وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 7 سالہ بناؤ گے۔ ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے رہے، لیکن 1,000 سال کا منصوبہ ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اس عالمی سطح پر، عالم السماوات والارض۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی۔ اب میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس عالم السماوات والارض، اس کائناتی عالم کا جہاں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر خود متمکن ہوا، خود تدبیر فرما رہا ہے، امر کی۔ یہ کائناتی حکومت ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ کارندے جو ہیں وہ بھی طبقات ہیں، ان کے CSP گریڈ بھی ہے، نیچے بھی ہے، ملائے اعلیٰ بھی ہے، پھر ملائے اسفل بھی ہے، ملائکہ ارضی بھی ہے۔ یہ سب جو ہے کیا ہے، کارڈرز ہیں ان کے بھی، یہ نہ سمجھے بغیر کارڈرز کے، لشکر ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو لشکروں میں بھی کمان ہوتی ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں، مختلف کام مختلف ملائکہ کی تفویض ہیں، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارا جو ذہن میٹیریلسٹک اور مادی بن گیا، ان چیزوں کو ہم نے صرف ایک گوشے میں رکھا، وہاں پہ مانتے ہیں ہم ہیں، فرشتے بھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کی حقیقت اور ان کا مقام واضح ہے کچھ؟ ان کی درجہ بندی وہ سول سروس سے، ایگزیکیوشن ان کے ذریعے سے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے ان الفاظ کو دوبارہ، اور پھر وہی اصول کے 2 جگہ ضرور آئے گا وہ مضمون، ذرا سے فرق کے ساتھ، وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ سورہ سجدہ کی 2 آیتیں ہیں، 4 اور 5۔ یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی، پوری نہیں پڑھی ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، جو متعلق ہے وہ حصہ پڑھا شروع کا، فرسٹ ہاف۔ اب ہیں آیات نمبر 4 اور 5 سورہ سجدہ کی، جو حضور کو بڑی پیاری تھی اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں آپ عموماً پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہاں بینہما نہیں تھا، یہاں ایڈ کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہاں تھا یدبر الامر صرف، یہاں اس کی تفصیل آ گئی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اس کی تدبیر امر 1000 سال، جو تمہارے 1000 سال ہے تمہاری تقویم اور گنتی کے حساب سے، اس کو محیط ہوتی ہے۔